یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں، موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا، آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر، کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی، ایسا موقع آ جائے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا، سب اس راستے سے چلنے لگے۔ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے، فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا، بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے، اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی۔ اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے گئے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے۔ یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے، اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر، منتیں، سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے۔ بچڑا بولتا بھی تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو، پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا۔ ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، سامری کی طرح، ابھی بھی بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے۔ کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا، اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، یہ سنا ہے آپ نے؟
ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا, بھیجے میں. یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں, عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے, گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے, جلال میں آئے, اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی, اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے, اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا؟ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں, تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا, پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں, کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ. پیر کا جو تلوا ہے, پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. پیر کے تلوے کو کفے پا. اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں در. میرے عزیزو, قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے. اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی. بنی اسرائیل میں ایک آدمی, مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو ڈھونڈنا تھا, کون مرڈر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم کیجئے. اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو.
کیسی گائے چاہیے تھی؟ ایسی گائے جو کسی نے پالا نہ ہو، ایسی گائے جو دیکھنے میں پیلے رنگ کی ہو، آنکھوں پر بھا جاتی ہو، خوبصورت ہو، نہ کبھی کسی کھیتی میں کام کی ہو. اس طرح کی گائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ذبح کریں اور اس کی پونچھ لے کر کے وہ مرے ہوئے آدمی کو ماریں، وہ خود زندہ ہوگا، بتائے گا اسے کون قتل کیا. یہ اللہ کا امتحان بھی تھا. ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کو جانچنے کے لیے گائے کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پر بھی میرے عزیزو یہ تعلق ڈھونڈنا تمہارے اور ہمارے کاموں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے کاموں میں نہیں. تم یہ نہ پوچھو کہ اس کام کا اس سے کیا تعلق. بہرحال میں واقعہ شارٹ میں بتا رہا ہوں. یہ گائے ان کو کہاں ملنی تھی، ڈھونڈنا تھا. اتفاق ایسا اسی زمانے میں ایک نیک آدمی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بیوی تھی، گھر چھوٹا سا تھا، چھوٹی سی فیملی، لیکن وہ بندہ بڑا پرہیزگار. اچانک بیمار ہوا. اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک گائے کے بچیا. ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی تھی. اس نے دیکھا کہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور مرنے کے قریب آ گیا. میری بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم تو انویسٹ کر کے چلے جائیں یا نامینیٹ تو کر دیں، بیوی کے نام اتنی جائیداد، بچے کے نام اتنی جائیداد، فلاں بینک میں کچھ رکھ کر کے جائیں. لیکن اس اللہ والے نے اس گائے کی بچیا کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا. جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتا، اے اللہ تیرے سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. میری موت کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں میرا بچہ چھوٹا ہے. میں یہ گائے کی بچیا تیرے حوالے کر رہا ہوں. جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے یہ لوٹا دینا. یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ میدان میں ہی چھوڑ دیتا، وہ گائے ادھر ادھر چرتی پلتی. نہیں، جنگل میں جب کہ بھیڑیا بھی ہیں، شیر بھی، کوئی بھی کھا جاتا. یقین کا درجہ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا. چھوڑ کر کے چلا آیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو بتایا میں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑ آیا ہوں. جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا جا کر کے اللہ سے وہ مانگ لے. کیا تعلقات تھے اپنے رب کی ذات سے، کیسے تعلقات تھے. ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کہیں تھک جاؤ، اس کو سنانے سے بہتر ہے مسجد میں آؤ، سیدھے اپنے اللہ سے باتیں کرو. اللہ کو سناؤ کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے. میں جاؤں تو اس کے ہاں کیوں جاؤں، تیرے دربار میں آتا ہوں. اس میں جو لذت ہے دل کے اندر وہ کہیں نہیں ملے گی. دوسرے کو سناؤ اپنی تکلیف. آج ہو سکتا ہے تسلی دے دے، کل چار کو بتائے گا دیکھا فلاں جو ہے اتنی مصیبت میں. تمہیں تو وہ ہر جگہ بے عزت کرتا رہتا ہے، لیکن مولا کی شان یہ ہے تمہاری چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے. وہ بچہ جوان ہوا، بیوہ عورت تھک گئی تھی کما کر کے کھلا کر کے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا دیکھ اب میری بھی عمر ساتھ دینے چھوڑ چکی ہے. تیرے باپ نے ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، وہ ہو سکتی ہے بڑی ہو گئی ہوگی، گائے بن گئی ہوگی. تو جا اللہ کے نام پر پکار، شاید وہ تجھے گائے مل جائے، اس کو بیچ کر ہم اپنا گھر چلا لیں. یہ نوجوان جنگل میں گیا اور پکارنے لگا یا رحمان، اے اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے تیرے حوالے ایک گائے کی بچیا کی تھی اور تیری حفاظت میں چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، وہ گائے مجھے لوٹا دے. جنگل میں وہ پکار رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بہت ہی صحت مند گائے اس کے سامنے آنے لگی. یہ وہی گائے تھی جو بالکل پیلے رنگ کی تھی. یہ وہی گائے تھی جو نہایت دیکھنے میں خوبصورت تھی اور نہ کسی کی پالی ہوئی تھی نہ کسی کی کھیت میں جوتی ہوئی تھی. یہ اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، لے آیا، ماں سے کہا گائے مل گئی، اور ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ دو اس کو. اللہ کی ذات پر ایک بندہ توکل کر کے گیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنی گائے کی بچیا کو حوالے کر کے گیا، اور مولا بدلے میں کیا دیتا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے. کیا رب تعالیٰ اس کو لوٹا کر دیتا ہے؟ خالی گائے لوٹا کر دے دیا حفاظت کے ساتھ؟ نہیں. گائے جب آئی تو ماں نے کہا بازار میں بیچ دینا. کتنی میں؟ ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دو، اتنے ہمیں ضرورت ہے، لیکن جتنے پر سودا طے ہو جائے پہلے مجھ سے بات کرنا. وہ بازار میں گیا، 2 لوگ آئے، پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 درہم. اس لڑکے نے 6 درہم قیمت بتائی. خریداروں نے کہا نہیں ہم 12 درہم میں خریدیں گے. یہ تو پہلی مارکیٹ ہے، ڈبل میں سامنے والا خرید رہا ہے، گھٹا کر کے لیا جاتا ہے.
تو نوجوان لالچ میں بیچ تو سکتا، مگر وہ ایک صالح کا بیٹا تھا، کہا میں اپنی ماں سے پہلے بات کروں گا پھر بیچوں گا۔ آیا ماں سے کہا میں تو 6 میں تیار تھا لیکن سامنے والے 12 میں خریدنا چاہ رہے ہیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اب 12 اس کی قیمت لگاؤ۔ وہ تو چلے گئے، دوسرے دو آئے، کہا کتنے کی ہے؟ 12 درہم کی۔ انہوں نے کہا ہم 24 میں خریدیں گے، ہم 24 میں خریدیں گے یہ گائے کو۔ اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے بات کر کے آتا ہوں۔ گیا اور ماں سے کہا عجب معاملہ ہے، میں 12 لگا رہا ہوں وہ 24 مانگ رہے ہیں، 24 پہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اب کی بار جا قیمت مت لگا، جو آئیں گے خریدنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور پوچھنا میرے گائے کی کیا قیمت ہے تم ہی بتاؤ۔ ماں سمجھ چکی تھی، ماں سمجھ چکی تھی۔ بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا وہ خریدار نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ گیا، اب کی بار جا کر کھڑا ہی تھا کہ پھر دو آئے، کہا گائے کتنے کی؟ یہ گیا ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بتاؤ میرے گائے کی قیمت کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اے نوجوان تیری گائے 6 درہم 12 درہم کی نہیں ہے، انتظار کر، ایک جماعت ابھی یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے گی، اسے ضرورت ہے اس گائے کی۔ اور قیمت کیا؟ کہا وہ جماعت جب آئے گی تو قیمت بتانا، اس گائے کی چمڑی اتار کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھر جائے وہ اس گائے کی قیمت۔ نوجوان ہکا بکا رہ گئے، کیا گائے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، اللہ جب دلانے پر آئے اس سے بھی زیادہ عطا کرے۔ اللہ کی ذات پر تیرا باپ بھروسہ کر کے گیا تھا نا، اللہ کی ذات پر چھوڑ کر گیا تھا، اور اللہ جب بدلے میں دیتا ہے تو صرف وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس سے کئی درجے گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو وہ جماعت آئی اور دیکھا گائے ہو بہو وہی ملی ہے جس کا ان کو حکم تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ گائے ہمیں تو چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا قیمت معلوم ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس گائے کو ذبح کر کے اس کی چمڑی بھر کے سونا چاندی۔ وہ سب ہکے بکے رہ گئے، اتنی قیمت؟ کہا اتنی قیمت ہے اس گائے کی، ان کو لینا ہی تھا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام مقدر پر کس طرح ہوتے ہیں۔ وہ جماعت اتنی کیوں فکر مند تھی؟ ان کو کیوں چاہیے تھا کہ وہ قاتل کون ہے پتا چلے؟ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، مر گیا، اور قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی فکر کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ مرا ہوا آدمی اس کا مال تھا، اور مال کے لفڑے آپ کو پتا ہے، یا تو قاتل ہڑپنے والا تھا یا یہ جماعت ہڑپنے والی تھی کہ اس کا پیسہ ہم سب کو مل جائے۔ اب جا کر کے شارحین فرماتے ہیں وہ تیار تو ہو گئے قیمت دینے کے لیے، لیکن فیصلہ کیا کون دے گا یہ پیسہ؟ قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کس کا پیسہ لگایا جائے گا؟ تو طے یہ ہوا کہ مرا ہوا جو آدمی ہے اسی کے پیسوں سے یہ خریدا جائے۔ اب جا کر کے انہوں نے اس مرے ہوئے آدمی کی پراپرٹی جائیداد سب جمع کی، تب جا کر کے اتنی ہی قیمت بنی جتنا اس گائے کی کھال میں سونا چاندی ہے۔ لالچ کرنے والوں کو ان کا انجام، یعنی وہ قاتل، یہ انہوں نے قیمت دے دی، گائے خرید لی، ذبح کر کے پونچھ ماری، اور وہ یقیناً زندہ ہوا مرا ہوا آدمی، اور اٹھا اور اس نے کہا میرا چچیرا بھائی مجھے مارا تھا، وہ قاتل ہے، وہ بھی گرفتار ہوا، مال بھی گیا، اور وہ خالی ہاتھ رہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر ایک صالح بندہ جو توکل کر کے گیا تھا، جنگل میں بچیا چھوڑ گیا تھا، مولا کریم نے بچیا تو اس کو واپس دلائی، لیکن ظالموں کو ان کے کام کے انجام تک پہنچا کر صالحین کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اگر تمہارا باپ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ صالحین اگر گھر میں ہو 7 پشتوں تک اس کا